دوستو آپ کے خدمت میں حکیم محمد عزیز نقشبندی بیت الحکمت شاپیدہ وخانہ سواڑی بنیر سے مخاطب ہوں۔ آج پیش کر رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے سرات انزال کے بارے میں ایک بہت ہی عجیب نسخہ اور مکمل علاج۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد لولی والصلاۃ علی النبی۔ سب دوستوں کو میرے طرف سے بہت بہت سلام۔ حکیم محمد عزیز نقشبندی بیت الحکمت شاپیدہ وخانہ بنیر سواڑی۔ دوستو ہم ہمیشہ ویڈیو پشتوں میں کر رہے تو کچھ بہت زیادہ لوگوں کے کمنٹس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کی زبان ہمیں سمجھ نہیں آ رہے، تو پلیز آپ اردو میں ویڈیو بناؤ تاکہ ہمیں سے سمجھ آ جائے۔ تو آج ہم نے فیصلہ کیا کہ آئندہ کے بعد انشاءاللہ تعالی ہمارا جتنی بھی ویڈیوز ہے ایک پشتو میں ہوگا اور ایک اردو میں ہوگا، تاکہ ہمارے اردو سپیکنگ والے بھائی جو ہے اس کو بھی سمجھ آ جائے۔ دوستو سن لیں سرات انزال کیا ہے اور کیوں ہوتے ہیں اور اس کا علاج کیا ہے، وہ کس چیز سے پیدا ہوتے ہیں اور کس کس خوراک سے وہ زیادہ ہو جاتے ہیں اور کس خوراک سے وہ کم ہوتے ہیں، اس کے علائم کیا ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو میں آپ کو پورا بتا دے گا۔ اور وہ لوگ، وہ حکمات جو میرے ساتھ بہت دور سے انڈیا سے لے کر ہر کونے تک مجھ سے رابطہ کرتے ہیں، تو وہ بھی سن لے کہ سرات انزال کا اصلی علائم کیا ہے اور کیوں پیدا ہوتے ہیں، کس چیز سے پیدا ہوتے ہیں اور اس بندے کا مزاج کیا ہوتا ہے۔ اکثر حکمات کہتے ہیں کہ سرات انزال اعصابی مزاج میں پیدا ہوتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ غدی اعصابی مزاج میں پیدا ہوتے ہیں اور کچھ کہتے ہیں کہ اعصابی غدی مزاج میں سرات انزال پیدا ہوتے ہیں۔ دوستو جو میرا اپنا تجربہ ہے، بحکم خدا 30-35 سال سے میں اس کا بہت بہترین علاج کرتا ہوں اور کبھی کسی کا بھی شکایت مجھے نہیں آیا۔ اگر یکا دکا آیا تو وہ تو ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اگر ایک حکیم سے ہر بندے کو شفا مل جائے تو یہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ شفا دینے والا میرے رب ہے، ہم تو صرف علاج ہی کرتے ہیں۔ دوستو ہمارا جو تجربہ ہے، سرات انزال جو بنتا ہے وہ غدی مزاج، جو گرم مزاج ہوتے ہیں اس میں بنتے ہیں۔ جس انسان کے اندر گرمی زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو اس کے اندر ایک حس پیدا ہوتے ہیں اور اس کے مادہ منویہ پتلا ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے جب وہ کسی سے بات کرتے ہیں تو پیر بھی قطرے آتے ہیں، اگر ویسی عشقی خیالات آتے ہیں تو پیر بھی قطرے آتے ہیں۔ معمولی ذہن جب بھی تبدیل ہو جاتے ہیں جسم میں، بس ایک دم عشقی خیالات ایسے لہریں پیدا ہوتے ہیں اور اس کو قطرے آنا شروع ہو جاتے ہیں، اسے خاص بالکل ڈھیلا ہوتا ہے اور قطرے آتے ہیں۔ اور جب وہ اپنی بیوی سے ہم بستری کرتے ہیں تو اس وقت اس کا ٹائم بالکل کم لگتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں ہمارے دوستوں سرات انزال۔ ذکاوت حس اس کو کہتے ہیں جس بندے کو خواہشات بہت ہی زیادہ آتے ہیں، معمولی بات سے، معمولی چیز ٹچ کرنے سے اس کو خواہشات آتے ہیں، پھر اس کا ٹائم کم ہوتا ہے، اس کو ذکاوت حس ہوتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ جس انسان کے اندر گرمی زیادہ بڑھ جاتے ہے، جگر کا تحریک جو ہے نا تیز ہو جاتے ہیں، انسان کا جسم سپراز زیادہ بناتے ہیں، جسم میں گرمی ہوتا ہے، گرمی سٹور ہو جاتے ہیں، اور وہ بندہ جو گرم ماحول میں رہتا ہے یا گرم غذا زیادہ استعمال کرتے ہیں تو اس کو سرات انزال کا بیماری شروع ہوتے ہیں۔ اور وہ جتنی گرم خوراکی کرتے ہیں، کچھ لوگ ہم نے دیکھے اس کو سرات انزال ہوتے ہیں، وہ ڈرائی فروٹ استعمال کرتے ہیں، مچھلی استعمال کرتے ہیں اور گرم خوراک استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے طاقت آ جائے۔ وہ تو اندر سے جو ہے نا طاقت بہت ہوتے ہے، جب وہ گرم چیزیں کھاتے ہیں تو اس کو اور تکلیف آنا شروع ہوتا ہے۔ اور پھر اس کو جب حکیموں یا ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں تو کچھ اس کو سجات دیتے ہیں، کوئی اس کو یہ جو انگریزی گولیاں ہوتے ہیں کوئی ٹائم کے لیے وہ دیتے ہیں، کوئی کیا دیتے ہیں، کوئی اس کو گرم تیلے دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیو یہ اس کا علاج کوئی نہیں ہے۔ اس کے علاج جو جب بھی ہوتا ہے تو گرم چیزوں سے کبھی نہیں ہوتا ہے، گرم چیزوں سے بیماری اور بڑھتے ہیں۔ اور آپ یہ سن لیں کہ ٹھنڈی چیزیں بھی زیادہ استعمال نہیں کرتے، اس کا علاج معتدل ہوتا ہے۔ آپ کوئی گرم چیزیں نہ کھائیں اور آپ معتدل خوراک استعمال کریں، غلط ماحول کو چھوڑ دیں، موبائل کا غلط استعمال چھوڑ دیں، ہاتھ کا استعمال چھوڑ دیں، تو انشاءاللہ تعالی یہ بیماری پہ بہت جلدی کنٹرول ہو جائے گا۔ یہ ہاتھ کے استعمال سے بھی جو
غذائے خاص کی چمڑی ہوتا ہے، اس میں حس پیدا ہوتا ہے، معمولی ہاتھ لگانے سے، کپڑا لگنے سے، ٹچ ہونے سے کے ساتھ اس میں ایک حس پیدا ہوتا ہے، انسان کو غدغدی پیدا ہوتا ہے اور فارغ ہو جاتا ہے۔ دوستو اگر اس پہ ہم 4 گھنٹے بھی بات کر لیں تو اس کا کم ہوگا، مگر یہ ویڈیو پھر زیادہ لمبا بھی ہوگا، کوئی دیکھا گا بھی نہیں، تو میں کوشش کرتا ہوں تاکہ ویڈیو بھی اتنا لمبا نہ ہو جائے اور آپ لوگوں کو سمجھ بھی آ جائے۔ تو میں نے آپ کو کہا کہ ہمیشہ کے لیے سرعت انزال ذکاوت ایس جو ہے یہ گرمی سے بنتے ہیں۔ دوستو احتلام کا علاج الگ ہے، جریان کا علاج الگ ہے، اور سرعت انزال اور ذکاوت ایس کا علاج الگ ہے۔ بعض لوگ سب ایک ترازو میں ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دماغ کو بھی طاقت دیتے، جگر کو بھی طاقت دیتے اور دل کو بھی طاقت دیتے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتے۔ جو نسخے بھی ہوتے ہیں، جو نسخے اس کے اپنے تاثیرات ہوتے ہیں۔ وہ لوگ سمجھتے ہیں جو حکمت کے ساتھ تعلق رکھتے، جو حکمت کو سمجھتے، وہ اس باتوں کو سمجھتے۔ تو ہمارے دوستو سب سے پہلا جو بندہ کسی کا علاج کرنا چاہتا ہے اور علاج کرتے ہیں تو سب سے پہلا اس کا جو حرارت ہے، گرمی ہے، اس کو کنٹرول کرے، ختم نہ کرے، اس کو اعتدال پہ لائے۔ جب اس کو اعتدال پہ لائے، اس کو لگانے کے لیے تلا بھی دینا ہے تاکہ اوپر ایس جو ہے یہ ختم ہو جائے، اور اس کو ٹمپریچر جو ہے جس کے جسم کے اندر جو گرمی ہوتا ہے، جو زیادہ حس ہوتا ہے، اس کے لیے اس کو ایسی میڈیسن دینا ہے تاکہ وہ حس کم ہو جائے، اور ساتھ ساتھ ہی جب وہ حس ختم ہو جائے تو معدے کا بھی اصلاح کرنا ہے، اور ساتھ اس کو پھر مغلظ چیزیں دینا ہے تاکہ اس کا مادہ منیہ جو ہے وہ گاڑھا ہو جائے۔ جب منی گاڑھا ہو تو پھر انسان کا ٹائم لگتا ہے، اور سب سے پہلا منی اس وقت گاڑھا ہوتا ہے جب انسان کے اندر جو زیادہ گرمی ہے وہ کنٹرول ہو جائے۔ جب تک گرمی کنٹرول نہ ہو جائے تو مغلظ چیزوں سے کچھ بھی نہیں ہوتے۔ دوستوں آتا ہوں نسخے کی طرف۔ سب سے پہلا جو گرمی کو کنٹرول کرنا ہے وہ کیسے کرنا ہے، اس کے لیے سب سے پہلا ایک نسخہ ہم دیتے ہیں، اس کو بنا کے پہلا وہ استعمال کر لے۔ اگر دونوں نسخے کو بھی آپ کٹا استعمال کرنا ہے تو بالکل کوئی حرج نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، مگر سب سے پہلا آپ لوگ سنیں کہ آپ لوگ میرے بھائی گرم خوراک نہیں کرنا ہے۔ ڈرائی فروٹ ہو، مچھلی ہو، مرغی ہو، مرچی، کچا پیاز، ٹماٹر، تارا میرا، پالک، سرسوں کے ساگ اور میتھرے، ایسی چیزوں کو استعمال نہیں کرنا ہے۔ ایسے مریض کو چاہیے کہ دہی، مکھن، دیسی گھی، شہد، دال ماش، دال مونگی اور ٹینڈا، بینڈے اور تورے، کدو، ایسی چیزوں کو استعمال کریں۔ اس کے لیے یہ چیزیں اچھی ہوتی ہیں۔ اور موبائل کا غلط استعمال چھوڑ دے، غلط ماحول میں نہ بیٹھے۔ جو لوگ تندور میں کام کرتے ہیں، گرم ماحول میں کام کرتے ہیں، تو اس کو بھی چاہیے کہ گرم ماحول کو کچھ عرصے تک چھوڑ دیں۔ دوستو جو پہلا نسخہ آپ لوگوں نے بنانا ہے وہ ہے تخم ملنگا 20 گرام، مغز تربوز 20 گرام، مغز خیار 20 گرام، تخم کاسنی 20 گرام، تخم کاہو 30 گرام، تخم خورپا 30 گرام، گون کتیرا 20 گرام، گل سرخ 20 گرام، گل نیلوفر 20 گرام، خارخسک 20 گرام، دھنیا ثابت 30 گرام، گلنار انار کی جو پھول ہے گلنار 20 گرام، سبز الائچی 15 گرام، کاپور 3 گرام، تباشیر 15 گرام، اور ثابت اسمغول، چھلکا نہیں دوستو، ثابت اسمغول 20 گرام۔ یہ سب چیزوں کو گرائنڈر میں ڈال کر پیسے پاؤڈر بنائیں۔ اس کو 1 چمچ صبح اور 1 چمچ شام، یہ اپنے کم سے کم مقدار اس کا 5-6 گرام ہونا چاہیے۔ یہ گردے کے اندر پتری ہو تو اس میں بھی کام کرتے ہیں، دماغی مسائل ہو، غصہ زیادہ ہو، ٹینشن ہو، گھبراہٹ ہو، اس میں بھی کام کرتا ہے، ہیپیٹائٹس سی اور بی میں بھی کام کرتا ہے۔ دوستو اس کا 1 چمچ صبح، 1 چمچ شام، نہارا منہ، شربتی بزوری کو پانی میں ڈال کر 4 چمچ شربتی بزوری
پانی میں ڈال کر اس کے ساتھ یہ 1 چمچ صبح اور 1 چمچ شام کو خالی پیٹ استعمال کر لیں۔ آپ سن لیں دوسرا نسخہ، دھنیا ثابت 30 گرام، زیرہ سفید 30 گرام، تخم کونچ 30 گرام، تال مکانا 30 گرام، موچرس 30 گرام، کمرکس 30 گرام، سنگاڑا 30 گرام، بیج بند 30 گرام، تخم اوٹنگن 20 گرام، گوگرو 30 گرام، ستاور 30 گرام، مغز تمر ہندی 20 گرام، گول کتیرا 20 گرام، کیکر کے چھال 20 گرام، مسلی سفید 20 گرام اور مسلی سیاہ 10 گرام، تخم لاجونتی 20 گرام، کشتہ سنگ جراح 20 گرام، سلب مصری 20 گرام، سبز الائچی 20 گرام، تباشیر 30 گرام۔ اس کے اندر پہلا یہ چیزوں کو سب پاؤڈر باریک پاؤڈر بنا کے پھر اس کے اندر کشتہ کلی ببول والا اور نوکرا پارے والا اور کشتہ جست، کشتہ کلی، کشتہ نوکرا، کشتہ جس، کشتہ کلی دربند یا ببول اور کشتہ نوکرا پارے والا، کشتہ جس، یہ 10 گرام۔ بعد میں جب یہ سبو بنا لے تو اس کے ساتھ اس کو مکس کر لے۔ دوستو یہ 1 چمچ صبح 1 چمچ شام اگر دودھ کے ساتھ لے تو بہترین بات ہے۔ یہ جو سرات انزال کی مریض ہوتا ہے یہ دودھ پی سکتے ہیں، اس کے لیے دودھ کوئی نقصان نہیں دیتے، یہ گرم چیزیں اس کے لیے نقصان دیتے۔ اور جب معتدل چیزیں ہوتے ہیں، زیادہ ٹھنڈی چیزوں سے بھی خواہشات بالکل ختم ہو جاتے ہیں اور جسم میں دردیں شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جو ہم نے بتایا یہ اعتدال پہ آپ جو چیزیں اس کو استعمال کرو، گرم ماحول سے پرہیز کر لے اور موبائل کا غلط استعمال نہیں کرنا ہے، ہاتھ کا استعمال چھوڑ دے۔ انشاءاللہ تعالی جو شادی شدہ لوگ ہو وہ 15 دن پہ جب یہ دوائی استعمال کرے 15 دن وہ اپنے بی سے ہم بستری نہ کر لے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ ہم پورا علاج جس کا کرنا چاہتا ہے پورا، تو پھر ہمارے پاس اس کا مکمل کورس ہوتا ہے، لگانے کا تیلا بھی ہوتا ہے، مکمل کیپسول ہر چیز ہم جو بنا کے دیتے ہیں۔ یہ کم سے کم 8-9 قسم میڈیسن ہم مریض کو پورا کورس دیتے ہیں۔ اس کا ہم 2 مہینے علاج کرتے ہیں، 2 مہینے انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس مریض کو کبھی بھی ایسی شکایت نہیں ہوگا۔ جو بندہ سرات انزال معمولی باتیں کرتے ہیں، اس کو قطرے آتے ہیں، بس ٹائم بالکل نہیں لگتا ہے، کچھ ایسے مسائل ہوتا ہے، اس کے لیے ہم 2 مہینے کا مکمل میڈیسن دیتے ہیں۔ اور اس کے لیے مالش کا تیلا، دوستو مالش کی تیلا کے لیے بھی بہت سوچنا ہے کہ آگے گرم تیلے وغیرہ نہیں لگانا ہے، اس کو ساتھ بہت تکلیف ہوتا ہے، کچھ لوگ تیلا لگا کر رات کو اس کو احتلام بھی ہوتے ہیں۔ تو جب بھی آپ لوگ علاج کرنا ہے تو آپ ایسے حکیم سے جو نبض ناس ہو اور صحیح حکیموں سے علاج کرنا ہے، ہر بندے سے علاج نہیں کرنا ہے۔ ہمارا دکان کا ایڈریس جو ہے کی پی کے سواڑی بنیر، کی پی کے سواڑی بنیر، شافی دواخانہ ہمارا بازار میں جو دکان ہے شافی دواخانہ، ہمارا جو اسپتال ہے بیت الحکمت شافی دواخانہ اینڈ ہسپتال، 0332 50 66 786 ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کرتا رہے گا کہ آپ لوگوں کی ہر بیماری کے بارے میں ہم صحیح نسخے بھی آپ کو دے گا اور آپ کو سمجھائے گا بھی کہ یہ بیماری کیوں آتے۔ آپ لوگ دوست ہمارا یوٹیوب کا چینل بھی دیکھا کرو، اور ہمارا علاج بالغذا پریتی بھی مشورے، علاج بالغذا پریتی بھی مشورے ہمارا فیس بک کا پیج ہے، اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو دوستو آپ لوگوں سے اجازت لیتا ہوں، خدا حافظ۔ آگے ویڈیو تک آپ لوگوں سے